بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد شفیق الرحمن حسان ہے اور میرا آج کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں۔ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق تقریباً 200 کے قریب صحیح احادیث موجود ہیں کہ جن میں یہ واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ چنانچہ چند ایک احادیث کا مفہوم ہم آپ لوگوں کے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے اندر جو طرح طرح کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو دوسری طرف راغب کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی کسی کو نبی مانتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے اور بلکہ نبی ہے، تو ان سے تو ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے۔ جو سچے اور سچے مسلمان ہیں ان کے عقائد کے تحفظ کے لیے ہم چند ایک احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو آپ نے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی، ہم تبوک کے لیے جا رہے ہیں، آپ مدینہ شریف میں عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے پاس ٹھہریے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو مولا کائنات نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جیسا جری اور بہادر شخص عورتوں اور بچوں میں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے ارشاد فرمایا، اے علی، تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اپنا نائب اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ گئے تھے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا کائنات کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا، فرمایا، اے علی، تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی، لیکن اے علی یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضور نے واضح فرما دیا۔ اور ایک اور حدیث شریف ہے کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی نہیں ہیں حضور کے بعد، چونکہ حضور آخری نبی ہیں، تو کوئی اور کیسے نبی ہو سکتا ہے؟